مسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی تھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عدت کے کچھ مسائل عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، عورت پر عدت دو وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، عورت پر طلاق واقع ہو جائے، اس کی وجہ سے عدت ہوتی ہے، جس کو عدت طلاق کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، عورت کا خاوند فوت ہو جائے، پھر عورت پر عدت ہوتی ہے، اس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ عدت وفات قرآن مجید کے اندر 4 مہینے 10 دن صراحتاً مرقوم ہے، موجود ہے۔ خاوند فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس عدت کے اندر عورت پر شرعاً جو پابندی ہے وہ صرف 2 چیزوں کی ہے۔ نمبر ایک، 4 مہینے 10 دن بغیر عذر شرعی کے اس گھر سے باہر رات نہیں گزار سکتی جس گھر میں خاوند کی وفات کے وقت رہائش تھی۔ 4 مہینے 10 دن رات وہاں گزارنا ضروری ہے۔ اب یہ لفظ میرا یاد رکھیں، لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان عورتوں پر، پرانے زمانہ جاہلیت کی کئی ساری چیزیں۔ رات وہاں گزارنا ضروری ہے۔ دن کو وہ کسی بیمار کی پرسی کے لیے جائے، رشتہ داروں کے پاس جائے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ پردہ شریعت کا حکم ہے، الگ سے حکم ہے، اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردہ تو عورت پر ویسے ہے۔ اگر ایک عورت ویسے پردہ ساری زندگی نہیں کرتی تھی اور اب جس وقت خاوند فوت ہو گیا، اب عدت ہو گئی، اب اس سے کوئی رشتہ دار بھی نہ ملے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں دیکھا بھائی جو ہے وہ بھی نہیں ملتا، میری بہن عدت میں ہے۔ تو یہ محض ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس نے رات باہر نہیں گزارنی، رات اسی مکان جگہ میں گزارنا ضروری ہے جہاں اس وقت رہائش تھی جس وقت خاوند فوت ہوا ہے۔ اور نمبر 2، وہ میک اپ نہیں کر سکتی۔ اگر چھوٹی عمر کی عورت ہے، میک اپ نہیں کر سکتی۔ میک اپ الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ نظافت صفائی کر سکتی ہے، غسل بھی کر سکتی ہے، تیل بھی لگا سکتی ہے، لیکن میک اپ کے لیے نہیں، صفائی کے لیے، ضرورت کے لیے۔ تو لوگوں نے ایسے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو تیل نہیں لگانے دیتے، وہ جی آپ عدت میں ہیں، عدت والے ہو، تیل نہیں لگا سکتی۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہم نے خود اپنے ذمے لے لی ہیں جو شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ شریعت میں یہ 2 چیزیں ہوں تو عورت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک یہ کہ رات باہر نہیں گزارنی اگر عذر شرعی نہ ہو۔ بسا اوقات ایسی عذر شرعی جو بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے، اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، لے جانا پڑتا ہے، وہاں رات گزارنی پڑ جاتی ہے۔ کوئی اور بھی اس طریقے کا اگر عذر ہو، جس مکان کے اندر رہائش تھی خاوند فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے حالات ایسے بن گئے کہ وہاں یا جان محفوظ نہیں، یا عزت محفوظ نہیں، یا مال محفوظ نہیں، تو پھر بھی وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں کوئی عذر شرعی نہ ہو تو رات وہاں گزارنا اس مکان میں 4 مہینے 10 دن ضروری ہے، اور میک اپ نہیں کر سکتی اس عرصے میں۔ یہ ہے عدت وفات۔ لیکن اگر یہی عورت جس کا خاوند فوت ہوا اس وقت وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا جب خاوند فوت ہوا، تو اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن اور بچہ پیدا ہونا، ان 2 میں سے جو بعد میں پورا ہوگا وہ اس کی عدت ہوگی۔ اگر بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو گیا تو عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور اگر 4 مہینے 10 دن پہلے پیدا پورے ہو گئے اور بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہوگی۔ اور دوسری جو طلاق کی عدت ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ طلاق کی عدت اصولی طور پر ہے عورت کی 3 ماہواریاں۔ جس عورت کو مہینے میں غسل کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہے 3 ماہواریاں۔ پھر اس میں بھی مزاج مختلف ہیں، بعض عورتوں کو ہر مہینے غسل کرنا پڑتا ہے، ایسی عورتیں بھی مسائل پیش آئے، سامنے آئے 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ غسل کی نوبت پیش آتی ہے، فرض غسل کی۔
تو اب اس کی عدت پھر بھی 3 غسل ہوگی، 6 مہینے کے بعد ایک، پھر 6 مہینے کے بعد ایک، پھر 6 مہینے کے بعد ایک، گویا 1.5 سال اس کی عدت بن جائے گی۔ تو اس کو عدت ایسے ہی گزارنی ضروری ہوگی، 3 مہینوں سے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ 3 مہینے اس کی عدت ہوتی ہے جس کو ماہواری والا خون نہ آتا ہو، ماہواری والے غسل فرض نہ ہوتا ہو، پھر اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو ادھر 4 مہینے 10 دن ہیں یا ادھر مہینوں کی بات ہے تو اسلامی مہینے، چاند والے مہینے ہیں، انگریزی والے مہینے نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے اسلامی احکام اور مسائل ہیں سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، انگریزی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حج ہے، عیدیں ہیں، شب برات ہے، جو بھی ہمارے اسلامی مذہبی تہوار ہیں ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اگر عورت کو ماہواری آتی ہے تو پھر اس کی طلاق کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ اب 3 ماہواریاں چاہے وہ 3 مہینوں سے پہلے پوری ہو جائیں، ایسے بھی واقعات ہیں 3 مہینوں سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ خامند فوت ہوا، دوسرے دن ماہواری شروع ہو گئی، 4 دن 5 دن کے بعد غسل کر لیا، پھر 15-20 دن کے بعد دوسری ماہواری آ گئی، پھر 3-4-5 دن کے بعد غسل کر لیا، پھر 15-20 دن کے بعد تیسری ماہواری آ گئی۔ اب 2 مہینے کچھ دن گزرے کہ عورت کی 3 ماہواریاں پوری ہو گئیں تو عدت اس کی مکمل ہو گئی۔ خامند کی اپنا اس طلاق والی جو عدت ہے اس کی ایک شکل یہ ہے، اور دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ عورت یا تو عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھی، ابھی اس کو ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی تھی، یا 50-55 سال سے بڑی عمر کی تھی، طلاق ہوئی اور اب ماہواری آنا ویسے ختم ہو گئی۔ اس کو آئسہ کہتے ہیں عربی میں، کہ عورت کی جب عمر ایسی ہو جائے کہ اب وہ بچے جننے کے قابل نہیں رہی تو یہ ماہواری والا سلسلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یا کوئی عورت ایسی بانجھ تھی کہ اس کو ماہواری ویسے ہی نہیں آ رہی تھی، چاہے وہ عمر کی کسی حصے میں بھی ہو، تو اب ان کی عدت 3 مہینے ہے، وہ مہینے بھی اسلامی لحاظ سے۔ اور اگر جس وقت عورت کو طلاق ہوئی عورت حاملہ تھی تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ وضع حمل طلاق کے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے وہ وضع حمل طلاق کے 1 سال بعد ہو، تب بھی اس کی عدت جو ہوگی وہ وضع حمل ہوگی۔ اگر اس وقت جب طلاق واقع ہوئی عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اپنا حمل ٹھہر چکا تھا، تو اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک عدت پوری نہیں ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا چاہے 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ تو عدت کے لحاظ سے یہاں بھی جو طلاق والی عدت ہے اس میں بھی مین وہی 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رات اسی مکان میں گزارے گی جس مکان میں طلاق ہوئی ہے، جو میں کل بار بار عرض کر رہا تھا کہ اس مسئلے قرآن مجید کی اس حکم پر آج مسلمان بالکل عمل چھوڑ چکا ہے۔ ادھر طلاق کا کوئی معاملہ بنتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عورت کو یہاں سے لے جاؤ۔ کبھی کوئی اسلام سے، شریعت سے نہیں پوچھتا کہ بھی اس پر جو عدت ہے عدت کہاں گزارے۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں رہنے میں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس کی عزت کو خطرہ ہے، پھر تو یہاں سے منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر اس کو منتقل نہیں کر سکتے۔ عدت کے دنوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے۔ جتنے دن عورت عدت میں رہے گی، خصوصاً طلاق کی صورت میں، اس کا کھانا پینا، لباس، اس کی رہائش، سارا کچھ جیسے پہلے زندگی میں چل رہا تھا وہ سارا مرد کے ذمہ ہے۔ یہ اس پر گویا کہ ایک لحاظ سے سزا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے، اس بیچاری کو طلاق کے ساتھ عیبدار کیا ہے، اور اس نے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے، اس نے یہ ابغض الحلال، خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے طلاق والا لفظ بول کر کے، اس کی وجہ سے اس کو سزا ہے کہ اب یہ گھر میں وہ عورت رہے گی، یہ اگر اپنے گھر میں اس سے دور رہ سکتا ہے، علیحدہ رہ سکتا ہے تو رہے، اگر نہیں رہ سکتا تو پھر اس کو اپنی رہائش کا انتظام الگ کرنا ہے۔ عورت کو وہاں سے قرآن مجید کے اندر مرد کو الگ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، عورت کو الگ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے نکالنا نہیں اور تو نے نکلنا نہیں۔ جس گھر میں طلاق ہوئی مرد کو حکم ہے کہ تو نے یہاں سے عورت کو نکالنا نہیں، اور عورت کو حکم ہے کہ تو نے یہاں سے
نکلنا نہیں، لہٰذا عدت اسی گھر میں پوری کرنا ضروری ہے، بغیر عذر شرعی کے وہاں سے وہ عورت منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور میری عمر میں تو میں نے آج تک ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں دیکھا کہ عورت کو جہاں طلاق ہوئی ہو اس نے عدت وہاں پوری کی ہو، ایک واقعہ بھی آج تک ایسا نہیں دیکھا، بلکہ فوراً مسئلے بعد میں پوچھتے رہتے ہیں، فوراً اسی وقت اس کو میکے لے جاتے ہیں، چاہے یہ پہنچا دیں، چاہے وہ لے جائیں، چاہے یہ خود بخود چلی جائے۔ بہرحال یہ تصور بن گیا ہے کہ عدت یہاں گزارنے کا یہ مسئلہ ہی ہم نے گویا ختم کر دیا، حالانکہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صراحتاً حکم ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے میری سمجھ کے مطابق۔ تو یہ عدت کے متعلق چند باتیں جو اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلائی ہیں، بیان کی ہیں۔ صرف ایک صورت میں نے بتائی تھی کہ عورت پر عدت نہیں ہوتی، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اب عورت پر عدت نہیں ہے، اور عدت ہوتی ہمیشہ عورت پر ہے، اور عدت اسی خاوند کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ موت کی عدت ہو تب بھی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو تب بھی۔ ایک اور صورت ہوتی ہے اسلام کے اندر، اس کو کہتے ہیں استبراء رحم۔ استبراء رحم، وہاں ایک ماہواری ہوتی ہے، اس کو عدت نہیں کہتے۔ کوئی ایسا معاملہ جس کی وجہ سے عورت کسی مرد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جیسے آج کل اللہ نہ کرے بسا اوقات کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اب وہ بھاگ گئے، 2 4 10 5 دن کے بعد پکڑے گئے، واپس لائے گئے، نکاح انہوں نے نہیں کیا تھا ابھی تک، اب جب واپس لائے گئے تو فوراً اس بچی کی شادی نہ کرو، بلکہ اس کو اتنا عرصہ اس مرد سے جدائیگی کے بعد گزرواؤ کہ ایک ماہواری اس کی آ جائے، تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کا رحم خالی ہے، اور اس کے رحم اس پہلے جس مرد کے ساتھ یہ بھاگ گئی تھی اس کے پانی سے اس کا رحم مصروف نہیں ہے۔ اس کو استبراء رحم کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جنگ ہوا ہے، جہاد ہوا ہے، اب کافروں کی عورتیں قیدی بن کے آئی ہیں، اب ظاہر ہے ان میں سے بہت ساری شادی شدہ ہوتی تھی جن کے وہاں خامد بچے ہوتے تھے، اب جو وہاں سے وہ قیدی بن کے آئی ہیں تو جتنی شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ چاہے وہ مالک ہو جس کو لونڈی ملی ہے وہ مالک ہو، یا اگر اس لونڈی کا کسی اور سے نکاح کرنا ہے وہ خامد ہو، تو وہ جب تک ایک ماہواری نہ گزروا لے اس وقت تک وہ اس کو بطور بیوی کے اپنے ساتھ نہیں اٹھا بٹھا سکتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں استبراء رحم۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل تو یہی ہوتا ہے، آپ نے بھی معاشرے میں کئی ایسے کیس واقعات دیکھے ہوں گے، جب بھی کسی پر کوئی دھبا لگا، جب بھی کسی پر کوئی بدنامی کی صورت بنی تو پھر کہتے ہیں اسی وقت رات میں بس ابھی شرمساری سے بچانے کے لیے ابھی اس کا نکاح کروا گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یا تو حرام کا حمل کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر اسقاط کروا رہے ہوتے ہیں، حمل ضائع کروانے کے لیے جتن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم استبراء رحم والا جو اسلامی حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیے ہیں اس کے اندر آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بڑا حسن ہے۔ دنیا کے لحاظ سے معاشرے کی پاکی کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی پاکی نسب کی پاکی ہے، کہ انسان کا نسبی جو معاملہ ہے یہ پاک ہو، محفوظ ہو، یہ مخلوط نہ ہو، یہ سب سے مین چیز ہے اسلام کے اندر۔ اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر نسب ہی مخدوش ہو جائے تو پھر کتنا آگے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے غلط بیج سے غلط فصل ہی اگنی ہے، بیج ہی اچھا نہ ہوا تو اس سے کون سی فصل اچھی پیدا ہوگی؟ تو اس کا لحاظ اسلام نے حد سے زیادہ رکھا، اس لیے اسلام نے نکاح کو مستقل عبادت قرار دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا،
میں بس زندگی تجرد میں، تنہائی میں، اکیلے میں گزاروں گا اور میں عبادت میں رہوں گا۔ بیوی بچے آ گئے تو ان کے مسائل ہوں گے، میری عبادت میں خلل آئے گا، میری تلاوت میں خلل آئے گا، میرے روزوں میں، میرے فلاں میں۔ بس میں نیکی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں مسجد کے کونے میں رہنا چاہتا ہوں، میں زندگی یوں گزار دوں گا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ یوں عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اب وہ فرض عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بیوی بچوں کو حلال کے مال سے پالتا ہے، تو فرمایا یہ نکاح والا اس صوفی عبادت والے سے افضل ہے۔ نکاح والا صوفی عبادت والے سے افضل ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے صاف فرمایا ہے۔ اس لیے نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔